بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند و پاک میں عام طور پر دینی کام اردو میں ہوتے ہیں۔ عام طور پر دینی کتابیں اردو زبان میں لکھی جاتی ہیں، اور کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس زبان کے زیادہ سے زیادہ مفردات یاد ہوں۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دینی کام کرنے کے لیے، دینی کتاب لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اردو سیکھنا ضروری ہے، اور اردو کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اردو الفاظ کا ذخیرہ ہو، اور اگر ذخیرہ نہیں ہوگا تو ہم صحیح طرح اردو بول نہیں پائیں گے، دین کا کام صحیح سے نہیں کر پائیں گے، کتابیں سمجھ نہیں پائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم اردو الفاظ اور معانی پڑھ رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پڑوسی یعنی ہمسایہ۔ پڑوسی کا معنی ہے ہمسایہ۔ جیسے عمران ہمارا پڑوسی ہے، عمران ہمارا ہمسایہ ہے۔ اس کے بعد ہے تسبیحاں یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے۔ جیسے دنیا کی ہر شے یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ پاک کی تسبیحاں ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ تعجب یعنی حیرانی۔ اس کی ناکامی پر مجھے بہت تعجب ہوا، یعنی وہ اتنا اچھا پڑھنے والا تھا اور وہ ناکام ہو گیا۔ اس کی ناکامی پر مجھے بہت تعجب ہوا، یعنی مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ تاجدار یعنی بادشاہ، تاج پہننے والا۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے تاجدار ہیں، یعنی تمام نبیوں کے بادشاہ ہیں۔ تھپکنا پیار سے ہاتھ مارنا۔ تھپکنا یعنی پیار سے ہاتھ مارنا۔ ماں بچے کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی، یعنی پیار سے ہاتھ مار مار کر سلا رہی تھی۔ جد و جہد یعنی کوشش۔ احمد نے امتحان میں اول آنے کے لیے بہت جد و جہد کی۔ احمد نے امتحان میں اول آنے کے لیے بہت کوشش کی۔ چرچا یعنی ذکر۔ جیسے مجاہدین کی کامیابیوں کا تمام اخبارات میں چرچا ہو رہا ہے، تمام اخبارات میں ذکر ہو رہا ہے۔ چرچا یعنی ذکر۔ حکمت یعنی دانائی، اچھی باتیں۔ اچھی کتابیں حکمت کا خزانہ ہوتی ہیں۔ اچھی کتابیں دانائی کا خزانہ ہوتی ہیں، حکمت کا خزانہ ہوتی ہیں، اچھی باتوں کا خزانہ ہوتی ہیں۔ خوش ذائقہ یعنی لذیذ، مزیدار۔ خوش ذائقہ، لذیذ۔ جیسے آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے، آم ایک لذیذ پھل ہے، ٹھیک ہے۔ خواتین یعنی عورتیں۔ جیسے خواتین زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر رہی ہیں، یعنی عورتیں زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر رہی ہیں، تو خواتین یعنی عورتیں۔ استقبال یعنی خوش آمدید کہنا۔ جیسے اس نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، ہماری خوش آمدید کی، ٹھیک ہے، اس نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ اہو زاری یعنی چیخ پکار۔ اہو زاری یعنی چیخ پکار۔ جیسے بچے کی اہو زاری دیکھ کر ہمارا دل بھر آیا۔ بچے کی چیخ و پکار دیکھ کر ہمارا دل بھر آیا۔ اعتراف یعنی اقرار، ماننا، اقرار کرنا۔ جیسے چور نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، چور نے اپنا جرم مان لیا، چور نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اخلاق یعنی اچھی عادات۔ جیسے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، یعنی وہ اچھی عادات کا مالک ہے۔ احسان یعنی نیکی۔ چونٹی نے فاختہ کا احسان یاد رکھا، فاختہ کی نیکی یاد رکھا۔ احسان یعنی نیکی، ٹھیک ہے۔ اصول یعنی قاعدہ۔
وہ اصول کا بہت پکا ہے، یعنی وہ قاعدے کا بہت پکا ہے۔ اصول یعنی قاعدہ، وہ اصول کا بہت پکا ہے۔ آبا و اجداد یعنی باپ دادا، جیسے ہمارے آبا و اجداد اسی ملک میں رہتے تھے، یعنی ہمارے باپ دادا اسی ملک میں رہتے تھے، تو آبا و اجداد کا معنی باپ دادا، ٹھیک ہے۔ بیش بہا نہایت قیمتی، ٹھیک ہے، بیش بہا یعنی بہت قیمتی، نہایت قیمتی چیز، جیسے صحت ایک بیش بہا دولت ہے، صحت جو ہے، صحت مندی یہ بیش بہا دولت ہے، یعنی نہایت قیمتی دولت ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے کچھ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ بلند و بالا بہت اونچی، ہمارے ملک کے شمال میں بلند و بالا پہاڑ واقع ہیں، یعنی بہت اونچے پہاڑ واقع ہیں، بلند و بالا یعنی بہت اونچی۔ بے بسی یعنی مجبوری، فاختہ کی بے بسی دیکھ کر چونٹی کے دل میں رحم آ گیا، فاختہ کی بے بسی دیکھ کر یعنی فاختہ کی مجبوری دیکھ کر، بے بسی یعنی مجبوری۔ بدحواس یعنی پریشان حال، لڑکوں نے پتھر مار مار کر کتے کو بدحواس کر دیا، یعنی کتے کو پریشان کر دیا، لڑکوں نے پتھر مار مار کر کتے کو بدحواس کر دیا یعنی پریشان حال کر دیا۔ بے نوا یعنی بے یارو مددگار، بے نوا لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، یعنی بے یارو مددگار لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ پر خطر یعنی خطرے سے بھرا ہوا، یہ جنگل نہایت پر خطر ہے، یعنی یہ جنگل خطرے سے بھرا ہوا ہے، پر خطر یعنی خطرے سے بھرا ہوا، یہ جنگل نہایت پر خطر ہے۔ پر نم یعنی آنسو بھری آنکھ، اسلم کی اچانک موت پر ہر آنکھ پر نم ہو گئی، یعنی ہر آنکھ میں آنسو بھر آئی۔ پرشکو یعنی عالی شان، مغلوں نے ہر بڑے شہر میں پرشکو عمارتیں بنائیں، یعنی ہر بڑے شہر میں عالی شان عمارتیں بنائیں، پرشکو یعنی عالی شان۔ ترقی یعنی بلندی، عروج، باعلم اور محنتی قومیں ہی ترقی کرتی ہیں، یعنی باعلم اور محنتی قومیں ہی بلندی پاتی ہیں، عروج کرتی ہیں۔ تہذیب رسم و رواج، تہذیب یعنی رسم و رواج، ٹھیک ہے، رسم و رواج کو تہذیب کہتے ہیں، جیسے تہذیب و تمدن کی حفاظت ہر زندہ قوم کی نشانی ہے، یعنی رسم و رواج کی حفاظت ہر زندہ قوم کی نشانی ہے۔ ترجیح دینا یعنی بہتر جاننا، میں نے اس چیز کو اس پہ ترجیح دی، میں نے اسے اس پر ترجیح دی، یعنی میں نے اسے اس سے بہتر جانا، جیسے میں لکھنے کو پڑھنے پر ترجیح دیتا ہوں، یعنی میں لکھنے کو پڑھنے سے بہتر جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ٹالنا یعنی ٹال مٹول کرنا، جیسے اس نے میری بات ٹال دی، یعنی میری بات میں ٹال مٹول کی، ماننے میں ٹال مٹول کی۔ خوبی وصف اچھائی، خوبی یعنی وصف اچھائی، اونٹ کئی دن پیاسا رہ سکتا ہے، یہاں چھوٹ گیا ہے کچھ جملہ، یعنی اونٹ کی خوبی یہ ہے کہ وہ کئی دن پیاسا رہ سکتا ہے، اونٹ کی خوبی ہے کہ وہ کئی دن پیاسا رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے خود رو یعنی خود بخود اگنے والی، خود رو یعنی خود بخود اگنے والی، جیسے جنگل میں ہر پودا خود رو ہوتا ہے، یعنی خود بخود اگنے والا ہوتا ہے، خود بخود اگتا ہے۔ خود رو خود بخود اگنے والی، جنگل میں ہر پودا خود رو ہوتا ہے یعنی خود اگتا ہے۔ دھیان توجہ، دھیان دیجیے یعنی توجہ دیجیے، جیسے میری بات دھیان سے سنو، میری بات توجہ سے سنو۔ دم بخود یعنی چپ چاپ، جیسے رات کی تاریکی میں ہم دم بخود بیٹھے تھے، رات کی تاریکی میں ہم دم بخود بیٹھے تھے یعنی ہم چپ چاپ بیٹھے تھے، دم بخود یعنی چپ چاپ۔ دلکش دل کو اچھا لگنے والا، برسات کا منظر بڑا دلکش تھا، یعنی دل کو بہت اچھا لگ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ رائے گاں یعنی ضائع، اللہ کسی کی محنت رائے گاں نہیں کرتا، رائے گاں نہیں کرتا یعنی ضائع نہیں کرتا۔ رونق بخشنا عزت بڑھانا، رونق بخشنا یعنی عزت بڑھانا، جیسے
آپ تشریف لا کر ہمارے گھر کو رونق بخشیں، یعنی ہمارے گھر کی عزت بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان الفاظ کو دوسرے جملوں میں استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ الفاظ اچھی طرح یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس زیادہ الفاظ ہوں گے تو آپ اپنے موقف کو، اپنی معافی ضمیر کو اچھے انداز سے بیان کر سکتے ہیں، اچھے انداز سے لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح جو ہے دین کا کام ہو یا اپنا کوئی بھی کام ہو وہ اچھی طرح ہو سکتا ہے۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ضرور لائک کریں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔